السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَاسْجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ عزیز طلبہ، آج کا یہ دوسرا محاضرہ، دوسرا درس ہے صحیح اسلامی عقیدہ اس کتاب کی۔ پہلے درس میں کفر اکبر کی پہلی قسم کفر تکذیب کے بارے میں بتایا تھا، لیکن ایک بات چھوٹ گئی تھی بتانا۔ کفر تکذیب کے تعلق سے جو آیت ہے وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ، یہ آیت اور ترجمہ ازبر زبانی تم لوگوں کو یاد رکھنا ہے۔ اب دوسری قسم شروع کرنے جا رہا ہوں۔ دوسری قسم ہے کفر اکبر کی، جس سے آدمی دین سے خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ دوسری قسم تصدیق کے ساتھ کفر، انکار و تکبر۔ اس بات کو سمجھنا ہے، اس قسم کو اچھی طرح سمجھنا یہ ہے کہ تصدیق کے ساتھ کفر، یعنی ایک آدمی کسی بات کی تصدیق بھی کر رہا ہے اور اس کے انکار بھی کر رہا، کفر کر رہا ہے، مان نہیں رہا ہے، اور انکار کے ساتھ اس میں تکبر بھی ہے۔ یہ تکبر خطرناک تکبر ہے، جو شیطان ابلیس لعین نے اس طرح کا تکبر کیا تھا۔ تو یہی سمجھنا ہے کہ آدمی اقرار کرے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اور ان کے رب کی طرف سے حق ہے، وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن تکبر، اکڑ اور حق اور اہل حق کو حقیر سمجھتے ہوئے اس کی اتباع ترک کر دے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور کفر کی دوسری قسمت تصدیق کے ساتھ کفر، انکار و تکبر کی یہ مثال ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَاسْجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم سب کے سب آدم کے لیے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا اور تکبر کیا، وہ کافروں میں سے تھا۔ ابلیس اللہ کو مانتا تھا، بلکہ آدم کے سجدہ کا حکم دینے سے پہلے وہ فرشتوں کے صف میں رہ کر اللہ کی عبادت بھی کرتا تھا، اللہ کی بندگی کرتا تھا۔ لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے سجدہ کرنے کا حکم، آدم کا سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس میں ابلیس شامل تھا۔ ابلیس نے انکار کر دیا، رب کو مانتے ہوئے، یعنی رب کو تصدیق کر رہا ہے۔ یہی ہے دوسری قسم کی، اسی بات کو سمجھنا ہے۔ دوسری قسم تصدیق کے ساتھ کفر، یعنی رب کو مان رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے، لیکن کفر کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تکبر کر رہا ہے۔ یہ صفت کن میں پائی جاتی ہے؟ یہ شیطانی صفت ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی کفر کرتا ہے تو یہ کفر
ابلیس لعین کا کفر کے جیسے ہے، جیسے اس کو راند درگاہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا، ویسے طرح ایسے تصدیق کے ساتھ کفر اور انکار اور تکبر کرنے والے شخص بھی دین اسلام سے راند درگاہ ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے۔ شیطان نے ہی کیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا، تو انہوں نے کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، بلکہ ایک بات اور انہوں نے کہا انا خیر منہ، یعنی جس کی سجدہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں اس سے بہتر میں ہوں۔ اور یہ کہا کر کے انہوں نے کہا کہ میری پیدائش، یعنی مجھے تو نے، اے اللہ تو نے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے، لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے میں اس سے سجدہ نہیں کروں گا۔ یہاں یہ بات ہے کہ کچھ آدمی یہ ہے کہ تعصب سے تکبر پیدا کرتا ہے اور اس تکبر کی وجہ سے اللہ کے حکم کے انکار کر دیتا ہے، کفر کر بیٹھتا ہے، اور کفر کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ تکبر ہے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ رب کا حکم ہے، ان کو مان لینا چاہیے لیکن نہیں مانا۔ اگر اس طرح کا کفر کوئی کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ کفر، یعنی کفر کے دوسری قسم ہے تصدیق کے ساتھ کفر، انکار اور تکبر۔ لہذا اس طرح کا کفر کرنے والے شیطان لعین کے طرح کفر کر رہا ہے اور وہ دین اسلام سے نکل جاتا ہے، اور اس طرح بھی کفر کرنے والے بہت سارے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ تیسری قسم کفر شک، یعنی اتباع حق میں تردد یا اس کے حق ہونے سے متعلق قطعیت میں تردد۔ پس جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے حکم کی اتباع میں تردد کرے، یعنی شک کرے یا جائز قرار دے کر حق اس کے خلاف ہو سکتا ہے، تو بے شبہ اس نے کفر شک و ظن کیا۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے یہ قول وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَّٰكِنَّ هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا۔ سورۃ الکہف کی آیت ہے، آیت نمبر 35 سے 38۔ یہ کفر شک کے تعلق سے مثال دی گئی ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنے اوپر ظلم کرنے والا تھا، کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی ویران ہوگا، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی، اور اگر مجھ کو اپنے مالک کے پاس پھر جانا پڑا تو اس سے بہتر جگہ پاؤں گا۔ اس سے اس کے ساتھی نے بات کرتے ہوئے کہا کیا تو اس سے منکر ہو گیا جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر تجھے تندرست مرد بنا دیا؟ لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہی اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں۔ یہ تیسری قسم ہے کفر شک۔ شریعت میں اتباع حق میں اگر کوئی شک کر کے، تردد پیدا کر کے، تعمل یا تذبذب میں اتباع کر رہا ہے، شک پیدا ہے، تو وہ بھی کفر میں داخل ہے، اور یہ کفر اس کو دین اسلام سے نکال دیتا ہے، وہ کفر دین اسلام سے اس کو نکال دیتا ہے۔ اس لیے دین کے تعلق سے یا اتباع حق کے تعلق سے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے تعلق سے اگر کسی کو تردد ہے یا شک ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا فرامین لے کر آئے ہیں اس پر کسی کو تردد اور شک ہے، تو یہ کفر شک ہے۔ یہ کفر بھی انسان کو دین سے خارج کر دیتا ہے، لہذا اس طرح کا کفر شرک
اس طرح کا کفر شک کرنے والے بھی دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ دو مثالیں آج کے اس درس میں ہے۔ عزیز طلبہ غور کرنا، پھر میں ایک بار دہراتا ہوں کہ دوسری قسم تصدیق کے ساتھ کفر، انکار اور تکبر۔ اس بات کو سمجھنا کہ ایک آدمی اللہ کو مانتا ہے لیکن اس کے ساتھ کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے اور اپنے بڑائی میں تکبر کرتا ہے۔ تیسری قسم ہے کفر شک تردد کے بنیاد پر حق بات کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو شک میں مبتلا کر کے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی شریعت کا انکار کرتا ہے۔ یہ کفر، یہ تیسری قسم ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے اور خالص قرآن و سنت پر عمل کی توفیق دے اور عقیدہ میں ہماری اصلاح عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔